الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ہر قسم کی تعریف بڑائی عز و شرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اس ساری کائنات کا تنہا مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین پہ نازل فرمائیں، جن کی قربانیوں سے آج ہم اسلام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ہر دن کسی نہ کسی کام کی خاطر گھر سے نکلتا ہے۔ کوئی نہ کوئی انسان دنیاوی غرض سے یا دینی غرض سے کسی بھی کام یا مقصد سے اپنے گھر سے باہر سے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند دعائیں سکھائی ہیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ 3 دعائیں مذکور ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دعاؤں کو گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دعاؤں کو گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی 3 دعائیں ہیں انبیاء علیہم السلام کی۔ ان دعاؤں کی روشنی میں مفسرین اور شارحین نے لکھا ہے کہ اگر ہم بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر و بھلائی عطا کرے گا، اور برائیوں سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے گا۔ چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں وہ کون سی دعائیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے۔
پہلی حدیث سنن ابی داؤد کی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اس سے کہتے ہیں یا اس سے کہا جاتا ہے، ہدیت وکفیت ووقیت، کہ تیری رہنمائی کی گئی، تیری کفایت کر لی گئی اور تجھے شر سے بچا لیا گیا۔ مختصر الفاظ ہیں، لیکن اگر ہم اس مختصر الفاظ کو گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھیں گے تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں 3 فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ پہلی فضیلت ہدیت، فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تیری رہنمائی کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ وَكُفِيتَ، تیری کفایت کر لی گئی، یعنی ہمارے معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کافی ہو جاتا ہے۔ وَوَقِيتَ، اور تجھے شر سے بچا لیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے، کیف لک برجل فقد ہدی وکفی ووقی، کہ تیرا بس اس آدمی پہ کیسے ہو سکتا ہے، تیرا قبضہ اس آدمی پہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کر لی گئی اور جسے شر سے بچا لیا گیا۔ یہ پہلی دعا ہے۔ دوسری دعا مسند احمد کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ آمنت باللہ اعتصمت باللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو بھی مسلمان اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے میں نکلتا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، اعتصمت باللہ، میں نے اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیا، وتوکلت علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول کہتے ہیں اس آدمی کو خیر و بھلائی عطا کی جاتی ہے اور اس سے شر کو دور کر دیا جاتا ہے۔ ان 2 احادیث میں مختصر الفاظ ہیں لیکن بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن دعاؤں کے ساتھ ایک اہم پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دیا ہے کہ توکلت علی اللہ، جب ہم اپنے گھر سے کسی کام کو انجام دینے کے لیے، کسی کام کی خاطر جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ، دعا پڑھنے کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کی خاطر ہم اپنے گھر سے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں فلاں آدمی سے بات کرنے کی وجہ سے میرا کام ہو جائے گا، فلاں آدمی سے میں فون پہ بات کر لوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، میرا کام بن جائے گا، میں جو ہے فلاں سے کانٹیکٹ کر لوں گا تو میرا کام ہو جائے، مجھے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مقام مرتبہ کتنا بھی بڑا ہو، ہم کتنے بھی منصب پر پہنچ جائیں، لیکن ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے
ہمارے جو ہے معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ہم اسباب کو اختیار کریں، دعا پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس میں میری مدد کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میرے معاملات کو حل کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم غیر اللہ پہ بھروسہ نہ کریں۔ اور اسی طرح جو کمزور عقیدے والے رہتے ہیں، جو کمزور ایمان والے رہتے ہیں، وہ جو ہے برے چیزوں کو دیکھ کر، کسی جانور کو دیکھ کر، کسی پرندے کو دیکھ کر یا کسی آدمی کو دیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ آج میرا کام پورا نہیں ہو سکتا، آج ہے اس کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ان دو دعاؤں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اسباب کو اختیار کریں، دعا پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ مکمل بھروسہ رہیں کہ میرے معاملات کو حل کرنے والا اور میری مدد کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ دو اہم دعائیں کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے ساتھ جب ہم مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو حل کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چلیے تیسری دعا سنن ابی داؤد کی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو آسمان کی طرف دیکھتے۔ اس حدیث کے تشریح میں شارحین نے محدثین لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کبھی ہم اپنے گھر سے نکلنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ لیا کریں، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں سے پناہ مانگے ہیں جو آج کے حالات کے لیے ہمارے لیے بہت ہی ضروری اہم ہیں۔ کیا 4 باتیں جس سے اللہ کے رسول پناہ طلب کرے ہیں؟ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، ان اضل کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضل یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، او ازل یا میں پھسل جاؤں، او ازل یا مجھے پھسلا دیا جائے، او ازلم کہ میں کسی پہ ظلم کروں، او اظلم یا مجھ پہ ظلم کیا جائے، او اجہل کہ میں نادان ہو جاؤں، او اجہل او یجہل علی یا مجھے نادان کر دیا جائے۔ آج کے حالات میں یہ دعا بڑی معنی خیز دعا ہے۔ آج کے حالات جو فتنوں والا دور ہے، مصیبتوں اور حوادث کا دور ہے، ہم اپنے گھر سے نکلنے کے بعد کوئی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس حالت کے ساتھ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں اسی حالت کے ساتھ میں اپنے گھر کو واپس پہنچ سکتا ہوں۔ پہلی چیز جس سے اللہ کے رسول پناہ پکڑے ہیں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے۔ اس حدیث کی تشریح محدثین لکھتے ہیں گمراہ ہونا 2 باتوں میں شامل ہے، دنیاوی باتوں میں، دنیاوی معاملات میں گمراہ ہو جانا یا دین کے معاملے میں گمراہ ہو جانا۔ دنیاوی معاملات میں گمراہ ہونا کیا ہے؟ دنیاوی معاملات میں گمراہ ہونے سے مراد راستہ بھٹک جانا، خود آپ راستہ بھٹک گئے یا دوسرے آدمی کے راستہ بتانے کی وجہ سے راستہ بھٹک گئے۔ کبھی کیا ہوتا ہے ہم سفر میں جاتے جی پتہ نہیں خود ہم راستہ بھٹک جاتے، اور آج کا دور تو گوگل میپ کا دور ہے، گوگل میپ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ جیسے راستہ بتاتا ویسے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ وہ راستہ بتاتے جاتے اور جہاں رکاتا وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا راستہ ہی نہیں ہے۔ خود ہم بھٹک گئے یا دوسروں کے بولنے کی وجہ سے بھٹک گئے۔ آج کیا ہوتا کسی کو راستہ پوچھتے بولتے سیدھا جا کے رائٹ جا کے لیفٹ جاؤ،
تو سیدھا جا کے رائٹ جا کے لیفٹ گئے تو وہاں نہیں رہتا، وہاں گئے تو پھر بولتے سیدھا جا کو لیفٹ جا کو رائٹ جاؤ، پھر گئے تو پھر وہی راستہ آ جاتا۔ تو کسی کے بتانے کی وجہ سے بھٹک گئے یا خود راستہ بھٹک گئے۔ پہلی چیز ہے دنیاوی معاملات میں بھٹک جانا، اور دوسری چیز ہے دینی معاملات میں بھٹک جانا۔ کسی آدمی سے ہم ملاقات کریں، اس نے کوئی بات بتائی، ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا، لیکن وہ بات قرآن و حدیث کے مخالف تھی، ہم اس پر عمل کرنے لگے۔ دینی معاملات میں بھٹک جانا یا دنیاوی معاملات میں بھٹک جانا۔ دوسری بات ہے خود پھسل جانا یا دوسرے پھسل جانا۔ جا رہے پھسل کے گر گئے، ٹو ویلر میں جائے خود پھسل کے گر گئے، یا کوئی پھسلا دیا۔ کبھی ہم احتیاط سے جاتے، دوسرا لا کے مار دیتا۔ ہم ٹھیک جاتے رہتے، کوئی جو ہے نشے میں ہے، کوئی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، کنٹرول میں نہیں رہتا، ہم تو صحیح جا رہے ہیں لیکن مخالف سے آنے والا لا کے مار دیتا، یا مختلف کوئی ڈھکل کے گرا دیا۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہے کہ میں دوسروں پہ ظلم کروں یا دوسرے مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں جی، لین دین کا معاملات ہے، تجارت ہے کے معاملات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اس حدیث کی تشریح میں شارحین لکھتے، محدثین لکھتے ہیں، جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں مختلف ذہن والوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں، کوئی غصے سے بات کرنے والا ہوتا، کوئی نرمی سے بات کرنے والا ہوتا، کسی سے ہم بات چیت کرتے، کوئی غصے سے بات کیا تو ہم اس کو گالی دیتے، وہ ہم کو گالی دیتا، ہم اس کو مارنے لگتے، وہ ہم کو مارنے لگتا، تو گویا ہم بھی دوسروں پہ ظلم کرنے لگتے اور دوسرے بھی نتیجے میں ہم پہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز ہے کہ معاملات میں خود نادان ہو جاؤں یا مجھے کوئی نادان کر دے۔ بہت سارے معاملات ہم خرید و فروخت کے لے جاتے، خود دھوکہ کھا کے آ جاتے، یا جس سے ہم لین دین کر رہے ہیں، جس سے ہم تجارت کر رہے ہیں، چیز بیچنے والا ہم کو دھوکہ دے دیتا ہے یا ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ چار معاملات ہیں۔ آج کے تناظر میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتنی اہمیت والی ہے کہ خود گمراہ ہو جانا یا کوئی ہم کو گمراہ کر دے، خود پھسل جانا کوئی ہم کو پھسلا دے، ہم دوسروں پہ ظلم کریں یا کوئی اور ہم پر ظلم کرے، یا میں خود معاملات میں نادان ہو جاؤں، بھٹک جاؤں، یا کوئی مجھے لین دین میں معاملات میں نادان کر دیں۔ یہ ایسے معاملات ہیں کہ دن بدن ہم نیوز میں واقعات سنتے رہتے ہیں، حادثات، فلاں پہ ظلم کیا، کسی نے کسی کو مار دیا۔ یہ سارے واقعات آج کے حالات میں بہت ہی نارمل ہو چکے ہیں۔ کچھ ہر دن کچھ نہ کچھ ہم سنتے رہتے ہیں، جی فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ تو آج کے حالات میں جو مصائب یعنی بلاؤں کا زمانہ ہے، مصیبتوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں ہم گھر سے نکلنے کے بعد پھر کس حالت میں ہم لوٹیں گے کوئی آدمی اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو آج کے حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دعا کا بہت اہتمام کریں۔ تو یہ احادیث کے اندر 3 دعائیں ہیں جو صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کو حل کرنے کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں شرور سے، فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ چلیے اس کے بعد قرآن مجید کی 3 دعائیں ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہیں جو اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے یا سفر سے پہلے، اپنے بستی سے نکلنے سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے ان دعاؤں کو پڑھا ہے۔ تو ان دعاؤں کی روشنی میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر ہم بھی ان دعاؤں کا اگر اہتمام کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے، شرور سے بچا کر رکھے گا۔
پہلی دعا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہم جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور ان کو جنگل کے کنویں میں ڈال کر آ گئے، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے جھوٹ سے کام لیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کر لیے۔ دوسری مرتبہ پھر یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم بنیامین کو گھر سے لے کر جانا چاہتے ہیں، تبھی ہمیں غلہ اور اناج مل سکتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں ویسا ہی آپ پہ بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم پہ بھروسہ کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا جب تک تم اللہ تعالیٰ سے عہد نہیں کرو گے تب تک میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کا عہد دیا کہ ہم اس بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، تو یعقوب علیہ السلام بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیے۔ جب بنیامین اپنے گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دو اہم صفتوں کو جمع کر دیا، ایک ہے حافظ حفاظت کرنے والا اور دوسری صفت رحیم رحم کرنے والا۔ تو اس دعا کے اندر یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ میرے اس بیٹے کی حفاظت بھی کرنا اور میرے اس بیٹے پر تو اپنی رحمت بھی نازل فرمانا۔ تو امام طبری کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کمزور ہو چکے تھے، وہ اپنے بیٹوں کی خود جا کے حفاظت نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہا اے اللہ تو میرے ان بیٹوں کی حفاظت کرنا، ان پر اپنی رحمت نازل کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیٹوں کی حفاظت کی، ان پر اپنی رحمتوں کو نازل کیا، اور جب واپس پہنچایا تو پریشان و شوکت کے ساتھ مقام و مرتبے کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس لوٹ آیا۔ آج بھی ہمارے بچے گھروں سے نکلتے ہیں، اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کالج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے شہروں کو کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی حفاظت نہیں ہوتی، یا اللہ تعالیٰ وہ کیسے اپنی حفاظت کرتے ہیں؟ دنیاوی معاملات میں ان کی حفاظت ہو، دین کے معاملات میں ان کی حفاظت ہو۔ ماں باپ کو چاہیے جب ان کے بچے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ اس دعا کو لازم پکڑیں، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور شارحین لکھتے، علماء لکھتے ہیں کہ اگر ہم بھی اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا مصیبتوں سے اور آفتوں سے۔ اور اسی طرح یہ دعا جو ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 60 کے اندر موجود ہے۔ دوسری دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی دشمن ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اس موقع پر ایک شخص وہ ایمان لے آیا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ ساری قوم آپ کی دشمن ہو چکی ہے اور وہ آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مصر سے نکل جائیے، دوسرے شہر کو چلے جائیے۔ تو اسی موقع پر فوری موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے، اور جب سفر پہ نکل گئے تو وہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ امام ابن کثیر اور امام طبری لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے، سفر میں ان کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا،
کوئی زیادہ سفر، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، جس طرح وہ تھے، جب وہ آدمی سے سنے کہ آپ اس بستی سے نکل جائیے، فوری مصر سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہوئے نکل گئے، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ امام طبری قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور ان کو مدین کا راستہ بتایا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جس معاملے میں اگر آپ کو شک اور شبہ پیدا ہو جائے کہ کام کیسے کرنا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کام کس طرح کریں، کام کس طرح کریں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو آپ فوری دعا پڑھیں، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ یہ دعا سورہ قصص سورہ نمبر 20/8 آیت نمبر 20/2 کے اندر موجود ہے، اور زندگی کا بھی تجربہ ہے۔ بہت سارے معاملات میں جہاں مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کام کیسے کروں، فوری یہ دعا پڑھ لیتا میں، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معاملے کو آسانی سے حل کر دیتا۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں سفر کیسے کرنا ہے، معاملات کو کیسے حل کرنا ہے، کسی بھی کام میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے، فوری اس دعا کو آپ پڑھ لیں، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ اور آخری دعا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 80 کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے دعا پڑھی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ تو مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ واپس لے آ، اور تو میرے لیے تیری طرف سے واضح دلیل دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، پوری قوم دشمن بنی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں کہ مجھے سچائی کے ساتھ لے کر جا اور سچائی کے ساتھ واپس لے آ، اور تو میرے لیے اپنی طرف سے واضح دلیل عطا کر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب ہم اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرور سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ آج کے حالات میں ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ جب بھی ہم گھر سے نکلیں تو دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ آج بڑے فتنوں کا دور ہے، ارتداد کا دور ہے، ہمارے نوجوان دین سے پھر جا رہے ہیں، ہماری نوجوان لڑکیاں دین سے پھر جا رہے ہیں، حتیٰ کہ شادی شدہ بچے، شادی شدہ بچیاں بھی دین سے پھر جا رہی ہیں۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ کہاں جا رہے ہیں، کن سے مل رہے ہیں، ان سے کن سے تعلقات ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے خاص کر ماں باپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے دعائیں سکھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ احادیث کے اندر جو دعائیں ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کے اور دین کے سلسلے میں جو شرور، جو فتنے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دعاؤں کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ جو مصیبتیں، جو فتنے اور جو پریشانیاں ہیں ان سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔